رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ متفق علیہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ جو ہماری اور آپ کی دینی، دنیاوی اور اخروی ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور ان کو صحیح سمت دینے کے لیے نہایت ضروری اور لازمی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بھیانک تاریکی میں بدل جائے گا اور ظلم کرنے والے قیامت کے دن بھیانک تاریکیوں میں گرفتار ہوں گے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اگرچہ حدیث بہت چھوٹی سی ہے، الفاظ بہت مختصر ہیں، لیکن جو بات اس کے اندر ذکر کی گئی ہے وہ بہت ہی عظیم ہے۔ ظلم ضد ہے عدل کی، اور عدل ایسی چیز ہے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول دونوں نے ہمیں، آپ کو، ساری انسانیت کو دیا ہے اور ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر عدل کو لازم کیا ہے اور ظلم سے کسی بھی قسم کا کوئی ناطہ نہیں رکھا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ظلم سے بچے رہیں اور عدل پر قائم رہیں۔ ظلم جب ہم کہتے ہیں تو اس کے معنی زیادتی، کسی پر سختی، اتیاچار کرنے کے معنی میں عام طور پر ہم سمجھتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ جب لفظ ظلم استعمال کرتی ہے تو اس کے معانی اور مفاہیم بڑے وسیع ہوتے ہیں۔ عربی میں ظلم کے معنی ہوتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، جس کا معنی ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصلی جگہ پر نہ رکھ کر کسی دوسری جگہ پر رکھ دینا، کسی آدمی کو جو اس کا حق ہے نہ دے کر اس کے ساتھ ہم ظلم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا جو حق ہے اگر ہم وہ حق نہیں دیتے تو اس پر ظلم کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے اس میں اگر کوتاہی کرتے ہیں تو ہم ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ماں، باپ، بھائی، بہن، بیوی، رشتہ دار، ناطے دار، پڑوسی، عام انسان جو ان کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، اگر ان کو ہم ادا نہیں کرتے تو ہم ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو مارے نہیں، کسی کو گالی نہ دیں، لیکن آپ ان کے حقوق دباتے رہیں۔ کسی آدمی سے باتیں تو آپ بڑی چکنی چپڑی کریں، لیکن جو اس کا حق آپ کی طرف آ رہا ہے وہ دینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ کھلائیں اچھا، پہنائیں اچھا، باتیں اچھی کریں، لیکن جو حق ہے اس کا وہ نہ دیں آپ، اور آپ یہ سوچیں کہ میں تو ظلم کر نہیں رہا ہوں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور کوئی کہے کہ نہیں آپ ظلم کر رہے ہیں تو آپ کہیں کہ میں تو بہت اچھی طرح پیش آتا ہوں، خندہ پیشانی سے کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، ان کو اچھی جگہ بٹھاتا ہوں، میں کہاں ظلم کر رہا ہوں؟ میں نے تو آج تک ایک انگلی بھی نہیں چھوائی ہے۔ تو انگلی نہ چھوانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عدل پر قائم ہیں اور آپ اس کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے۔ ظلم کے لیے ہاتھ ڈنڈے کا استعمال کرنا ہی ضروری نہیں ہے۔ کسی کا واقعی حق جو آپ کی طرف ہے وہ نہ دینا یہ ظلم میں شامل ہے، اور شریعت اسی کو ظلم کہتی ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کا جو حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کی وحدانیت کو تسلیم کریں، اسی کی عبادت کریں، اس کے اسماء حسنی و صفات علیہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے حقوق بھی ادا کریں۔ اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو ہم ظلم سے باہر نکل گئے، لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے بلکہ عبادت کی کوئی قسم بھی
غیر کے لیے اگر کرتے ہیں ہم، چاہے وہ مالی ہو، بدنی ہو، قولی ہو، تو ہم ظلم کرتے ہیں، اور یہ ظلم ہم کسی اور کے اوپر نہیں، اللہ رب العزت کے خلاف کر رہے ہیں، اور اس کو قرآن ظلم عظیم فرما رہا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، روزی رساں ہے، تمام ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، تمہاری ہر ایک چیز اس کے اختیار میں ہے، یہ ساری کائنات اس کے اختیار میں ہے، اور تم اس کے درجے اور مرتبے کو بھول کر جو کام اس کے لیے کرنا چاہیے دوسروں کے لیے کر رہے ہو، تو تم سب سے بڑا ظلم کر رہے ہو۔ تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم نمازی ہیں، روزے دار ہیں، پرہیزگار ہیں، تہجد گزار ہیں، حالانکہ وہ شرک کرتے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم عادل ہیں، عدل پر قائم ہیں۔ ان کی یہ نماز، ان کا یہ روزہ، ان کی حج، زکوٰۃ اور یہ خیرات، صدقات، یہ ساری چیزیں اس ظلم کے ساتھ اللہ رب العزت کے یہاں قبول نہیں ہوں گی۔ جب تک یہ ظلم نہیں چھوڑے گا تب تک اللہ رب العزت اس کی کوئی چیز قبول نہیں کرے گا۔ سب سے بڑا ظلم اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی کو۔ شریک ٹھہرانا جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ناظرین کبھی یہ نہ سمجھیں آپ کہ جیسے اللہ رب العزت کو ہم اللہ خالق و مالک مانتے ہیں، ایسا ہی کسی دوسرے کو اگر سمجھیں گے تو یہ شریک ٹھہرانا ہوگا، اور اگر ایسا نہ سمجھیں تو شریک ٹھہرانا نہ ہوگا۔ ہم نماز اللہ رب العزت کے لیے پڑھتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے نماز پڑھیں گے تب تو یہ شرک ہوگا، لیکن نماز نہ پڑھیں لیکن ویسے ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ کسی دوسرے کے لیے قیام کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، صرف سجدہ کریں، تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم دوسرے کی عبادت نہیں کر رہے ہیں یا شرک نہیں کر رہے ہیں، تو یہ خوش فہمی ہے، خام خیالی ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے جتنے کام کرنا اس کی عبادت کہلاتا ہے۔ قیام کرنا اس کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ، یہ عبادت ہے اس کی۔ اس نے کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے خاموشی کے ساتھ نہایت اہتمام سے کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھیے مشرکین مکہ جن کو قرآن بار بار کافر کہتا ہے، جن کو مشرک کہتا ہے، ان کا شرک کیا تھا؟ قرآن سے اگر ہم پوچھیں تو قرآن بتلاتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، تو یہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے۔ آسمان زمین کا مالک کون ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ جواب کیا دیں گے؟ اللہ۔ بارش کون برساتا ہے، بادلوں کو کون لے کر آتا ہے، اور مردہ زمین میں جان ڈال کر دوبارہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں کون تیار کرتا ہے؟ یہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ۔ آپ ذرا پھر ان سے پوچھئے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پھر تمہیں ہوا کیا ہے جب یہ مانتے ہو کہ پیدا کرنے والا وہ ہے، مانتے ہو آسمان اس نے بنایا، زمین اس نے بنائی، عرش عظیم کو اس نے بنایا اور وہی مالک ہے، ہوائیں وہی چلاتا ہے، مارتا وہی ہے، جلاتا وہی ہے، تو پھر تمہیں ہوا کیا ہے؟ کس نے جادو کر دیا ہے تمہارے اوپر کہ پھر دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا بھی مانتے ہو؟ جب ان سے یہ کہا گیا کہ تم شرک کرتے ہو اور تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو مشرکین مکہ نے، مکہ کے کافروں نے انکار کیا کہ نہ 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 نہ، یہ الزام ہے ہمارے اوپر، یہ کیا کہا آپ نے؟ ہم عبادت کرتے ہیں کسی اور کی؟ بالکل نہیں۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ جو ہم بزرگوں کے سامنے جو کچھ چڑھاوے پیش کرتے ہیں، جو قربانیاں پیش کرتے ہیں، جو نظر و نیاز رکھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم ان کو اللہ مانتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اور اس میں نفع و نقصان پہنچانے والے ہیں، اس لیے نہیں۔ پھر کس لیے؟
جب ان کو اللہ جیسا نہیں مانتے پھر کس لیے یہ سب کچھ کرتے ہو ان کے ساتھ؟ تو کہنے لگے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ان کو صرف ہم سفارشی مانتے ہیں، یہ ہمارے لیے محض وسیلہ ہیں، اللہ رب العزت کے دربار تک پہنچنے کے لیے ان کو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، معصیت کار ہیں، اور یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہماری اللہ رب العزت کہاں سنے گا؟ لیکن ان کے واسطے سے جب مانگیں گے تو ان کی بات تھوڑی ٹال دے گا، وہ تو بڑے محبوب ہیں، اللہ رب العزت کے پیارے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی بات تھوڑی ٹالے گا، اور جب ان کی بات نہیں ٹالے گا تو ہماری بات آسانی سے سن لے گا۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے، بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی آدمی بیچارہ عام آدمی بادشاہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو کیا پہنچ پاتا ہے؟ نہیں پہنچ پاتا، وہ باہر کتنا ہی روتا رہے بادشاہ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ بادشاہ تک اس کی بات پہنچ جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے اس کو؟ بھئی اس کے کسی درباری کا واسطہ وسیلہ لینا پڑتا، اس کے چپراسی سے اپنے تعلقات اچھے بنانا پڑتے ہیں، پھر وہ درباری یا وہ چپراسی بادشاہ تک یا امیر تک بات پہنچا دیتا ہے۔ جب پہنچا دیتا ہے تو وہ حکم کر دیتے ہیں کہ ایسا ایسا کرو، یہ مانگ رہے ہیں دے دو۔ تو کب ملتا ہے؟ جب یہ جا کر سفارش کرتے ہیں ہماری، اور جب تک سفارش نہ کریں ہماری بات ہی وہاں تک نہیں پہنچتی، اور بادشاہ ہمیں کچھ دیتا نہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت جب تک اس کے محبوبوں کو اس کے دربار میں نہ پیش کریں، اللہ رب العزت ہماری کہاں سنے گا؟ ہماری سنے گا؟ گنہگار، خطا کار، معصیت کار، نہ ہماری نمازیں درست، نہ ہمارے روزے درست، بھلا ہماری کہاں سن لے گا؟ یہ پرانا خیال اور وسوسہ ہے، جس وسوسے سے پرانے لوگوں کو شیطان نے بہکایا، ہر زمانے میں یہ اس کا تیر بہدف نسخہ ہے، اس نسخے سے وہ ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو جب قرآن نے کہا کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو تو مشرکین مکہ نے کہا کہ نہ، یہ الزام ہے ہمارے اوپر، ہم عبادت نہیں کرتے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ رب العزت کے یہاں یہ صرف ہمارے سفارشی ہیں، ہم نے ان کو سفارشی مانا ہے، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں، ہماری بات پہنچا دیتے ہیں، بھئی اسی لیے ان کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، باقی ہم انہیں اللہ تھوڑی مانتے ہیں۔ لیکن کیا اللہ رب العزت نے ان کی یہ بات تسلیم کی؟ نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے یہی کہا کہ تم کافر ہو، تم مشرک ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا سمجھنا کہ اللہ رب العزت ہماری بات سنے گا نہیں، یہ سمجھنا کہ اللہ رب العزت تک ہماری بات پہنچے گی ہی نہیں، یہ اللہ رب العزت کو عاجز اور کمزور سمجھنا ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا، وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ وقفے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح ہم کر رہے تھے، جس میں ہم نے آپ کو بتلایا جس وسوسے سے پرانے لوگوں کو شیطان نے بہکایا، ہر زمانے میں یہ اس کا تیر بہدف نسخہ ہے، اس نسخے سے وہ ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو جب قرآن نے کہا کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو تو مشرکین مکہ نے کہا کہ نہ، یہ الزام ہے ہمارے اوپر، ہم عبادت نہیں کرتے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ رب العزت کے یہاں یہ صرف ہمارے سفارشی ہیں، ہم نے ان کو سفارشی مانا ہے، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں، ہماری بات پہنچا دیتے ہیں، بھئی اسی لیے ان کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، باقی ہم انہیں اللہ تھوڑی مانتے ہیں۔ لیکن کیا اللہ رب العزت نے ان کی یہ بات تسلیم کی؟ نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے یہی کہا کہ تم کافر ہو، تم مشرک ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا سمجھنا کہ اللہ رب العزت ہماری بات سنے گا نہیں، یہ سمجھنا کہ اللہ رب العزت تک ہماری بات پہنچے گی ہی نہیں، یہ اللہ رب العزت کو عاجز اور کمزور سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں اور بھیدوں کو جانتا ہے۔ جو لوگ موجود ہیں اس وقت، انہوں نے ابھی اپنے دل میں سوچا ہے
اپنی زبان سے کہی نہیں ہے بات، صرف دل میں اس کا وسوسہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کو علم ہو گیا، وہ کہیں تب بھی نہ کہیں تب بھی اسے علم ہے، اور ابھی بندے نے سوچا بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ رب العزت جانتا ہے کہ فلاں موقع پر فلاں وقت میں یہ آدمی یہ سوچے گا، تبھی تو اس نے ہر ایک کی تقدیر لکھ دی کہ یہ آدمی یہ کرے گا، یہ آدمی یہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے۔ اگر بندوں کی باتیں اس کو پتہ نہ چلیں جب تک کوئی اس کو بتائے نہیں، ایسا اگر ہم مانتے ہیں تو وہ بہت ہی عاجز اور کمزور ہے، اور جو ایسا عاجز اور کمزور ہو کہ خود نہ معلوم کر سکے، دوسروں پر ڈیپینڈ ہو، وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کو رب مانا جائے، اس کو خالق مانا جائے، اس کے لیے عبادت کی جائے۔ اور اگر ہم ایسا مانتے ہیں تو اللہ رب العزت کی تعظیم نہیں کرتے، ہم توہین کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جیسے اللہ رب العزت کی قدر کرنی چاہیے تھی، جیسے عزت کرنی چاہیے تھی، ویسے انہوں نے کی نہیں۔ اپنے طور پر انہوں نے اللہ رب العزت کو بس ماننے کا لفظ تو استعمال کیا، لیکن جو چیزیں اللہ کے لیے خاص کرنی چاہیے تھیں وہ اس کے لیے خاص نہیں کی، وہ اس کے بندوں کے لیے کرتے رہے، تو انہوں نے تعظیم نہیں کی، اللہ رب العزت کی توہین۔ تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا عبادت میں، اس کے گھر کا طواف کرنا، یہ اللہ رب العزت نے صرف اپنے گھر کے لیے رکھا ہے، خانہ کعبہ کے لیے۔ کسی دوسری عمارت کا، کسی دوسری جگہ کا، وہ آستانہ ہو، قبر ہو، خانقاہ ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس کا طواف کرنا، یہاں تک کہ کسی مسجد کا طواف کرنا، وہ بھی ناجائز ہے، منع ہے، حرام ہے۔ طواف صرف اس نے اپنے گھر کے لیے خاص کیا ہے۔ اب جو آدمی کسی دوسری چیز کا طواف کرتا ہے، کسی آستانے کا، خانقاہ کا، وہ اس خانقاہ کو خانہ کعبہ کی جگہ میں مانتا ہے۔ تو جیسے اللہ رب العزت کے گھر کا وہ احترام کرتا تھا، عزت کرتا تھا، ایسے ہی وہ اس کی کر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، جو اس نے اپنے لیے خاص کی تھی وہ چیز اس کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا سنوں گا، تمہاری ضرورت پوری کروں گا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کی ایسی تعظیم کرنا جو اللہ کے کی جائے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ظلم ہے۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کا معاملہ، آپ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں، آپ سے محبت رکھیں، آپ کی تعظیم اور تکریم کریں، آپ کے اوامر کی بجاوری اور نواہی سے پرہیز کریں، جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا وہ مانیں، جن سے روکا ان سے رک جائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن اس کے برخلاف کریں، اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لائیں لیکن آپ کی بات نہ مانیں، دوسروں کی باتوں کو آپ کی باتوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دیں، آپ کا حکم مل جائے ہمیں، پھر ہم آپ کے حکم پر بس نہ کریں بلکہ ادھر ادھر دوسرے لوگوں کی طرف جائیں، ان سے فیصلے کرائیں، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تعظیم، نہ توقیر اور نہ آپ کے ساتھ عدل، بلکہ یہ ظلم ہے آپ کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ سے محبت کریں، آپ کی ہر ایک بات کو قبول کریں اور اس کو ہر مخلوق پر مقدم رکھیں۔ ماں باپ کا حکم ہے وہ بھی ماننا ہے، لیکن اگر ماں باپ رسول کی کسی بات کو ٹھکرانے کے لیے کہتے ہیں تو ہرگز نہیں مانے۔ رسول کی کسی بات کو کسی اور کی بات کے مقابلے میں آگے بڑھانے کے لیے کوئی کہے، ہم اس کی بات نہیں مانیں۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدل۔ اور ظلم یہ ہے کہ آپ کی بات کے مقابلے میں دوسرے کی بات کو اہمیت دیں، آپ کی محبت پر دوسروں کی محبت کو ہم آگے رکھیں۔ اسی طرح سے جیسے آپ کی بات ماننا ہمارے لیے لازم ہے، ہم یہ مانتے ہیں،
ایسے ہی یہ مانے کہ دوسروں کی بات ماننا بھی لازم ہے، تو یہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور ظلم اس دنیا میں اور آخرت میں، دنیا میں بھی وہ تاریکی ہے اور آخرت میں بھی تاریکی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یامرکم بالعدل، قرآن نے تمہیں حکم دیا ہے عدل کا، عدل کرو۔ قرآن تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جب بولو، منہ کھولو، تو سچی بات کہو، انصاف کی بات کہو۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، عدل کا حکم دیتا ہے، منکر سے روکتا ہے، فحش کاری سے بچاتا ہے، اور اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، ناطے داروں، ان تمام کے ساتھ انصاف سے پیش آنے اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے۔ ایسا آپ کرتے ہیں تو آپ عدل پر قائم ہیں، ورنہ آپ ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کو ادا نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جس حیثیت سے پیش کرتا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری جان سے زیادہ۔ اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان سے زیادہ عزیز اور زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے وارحم بہم، زیادہ ان پر رحیم ہیں۔ ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ماں باپ اتنے ہمارے اوپر مہربان نہیں ہیں جتنے ہمارے رسول ہمارے اوپر مہربان۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم ادا نہ کریں تو یہ ظلم ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان و رحیم ہوں، اور ہم رسول اکرم کے حقوق کی خلاف ورزی کریں، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، گویا کہ ہم نے آپ کے ساتھ ظلم کیا۔ اسی طرح سے ماں باپ کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر، ان کو اگر ہم ادا نہیں کرتے تو ہم ظلم کر رہے ہیں، اور ہم ظلم کر رہے ہیں تو ہم اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ ظلم دنیا میں ہو لیکن اس کا انجام اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے، اور ظلم کا بدلہ کبھی اللہ رب العزت ایسا نہیں ہوتا کہ یوں رائے گاں جانے دے۔ ظلم آدمی کو اس دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرے گا، اس کا حمایتی کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہر ایک کی مدد کرنے والا دنیا اور آخرت میں کوئی نہ کوئی مل جائے گا، لیکن ظالموں کا مددگار کوئی نہیں ملے گا۔ ناظرین، یہاں پر ہم اپنے اس موضوع کے اختتام تک پہنچتے ہیں، لیکن سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ اگلے حلقے میں انشاءاللہ باقی اس حدیث کی تشریح آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔